منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام اور حاضرین اور سامعین، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے قائم ٹی وی کینیڈا نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے۔ معروف ریسرچ اسکالر، ادیب اور خطیب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب آج ہمارے پاس پھر موجود ہیں کہ ہم ان سے اس ریل میں گفتگو اور مناقب کے پہلو کا احاطہ کر سکیں۔ دو شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر علامہ کی خدمت میں سوالات ہم پیش کریں گے جس سے آپ تمام حضرات استفادہ کریں گے۔ حدود شک سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی، نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی، علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، امیر المومنین کی ایک ایسی جاذب شخصیت ہے، ایک اتنی کرزمیٹک ان کے پہلو ہیں کہ کوئی کائنات میں شے ایسی نہیں ہے جو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی ہو، اسی لیے ان کو مولا کائنات کا لقب دیا گیا۔ انسانیت میں ہم نے دیکھا کہ تمام مذاہب سے لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور آج تک نجف ایک رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ حضرت علی کی ولادت، ایک پہلا سوال، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی کا ایک پہلا سوال ہے کہ ان کی ولادت ہوئی، مگر ان کی ولادت ہی ایک غیر معمولی ولادت ہے کہ جو کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ اختصاص ان کو حاصل ہوا۔ اس حوالے سے آپ جو اپنا علمی پہلو ہے وہ ہمارے سامعین تک پہنچائیے۔ سب سے پہلے تو مولا کی آمد بہت مبارک ہو، اور آپ نے بہت اچھا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے قائم چینل کی جانب سے، اور ہمیشہ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا جوف کعبہ میں آنا اور خانہ کعبہ کا ان کی جائے ولادت کے طور پر انتخاب ہونا، اب اس کے اصل وجوہات کیا ہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے بے شک، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافروں اور منافقوں کے معاشرے میں اگر کوئی خانہ الہی میں آ جائے سبحان اللہ، تو وہ خود ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ آنے والے کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ کیا کہنا۔ اور پھر یہ کہ بتوں کا گرنا ان کے آنے سے، آتش کدوں کا بجھ جانا اور دیوار کا شک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے مظہر العجائب اور ولی خدا ہونے کی علامتیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ کعبہ جو ہے وہ اول بیت ہے، قرآن میں جیسا کہ کہا گیا کہ یہ پہلا بیت ہے جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا، اور آپ پہلے امام ہیں، تو اولیت جو ہے وہ ہر طرح سے حضرت علی کے ساتھ وہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ امیر المومنین نے اپنی خصوصیات جو ہیں وہ بار بار بیان کی اپنی زندگی میں، اپنی مولائیت کا ذکر کیا، آیت مبالغہ کا ذکر کیا، آیت تطہیر کا ذکر کیا، پیغمبر کے بھائی ہونے کا حوالہ دیا، بہت کچھ کہا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو وجہ افتخار تھا اور جو مطلب یہ کہ اتنی بڑی فضیلت تھی، آپ نے کبھی اس کا حوالہ اپنے لیے نہیں بنایا۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کعبے میں آئے؟ یقیناً جانتے تھے، بے شک، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں کوئی فضیلت بیان ہوتی ہے تو لوگ اس کا متبادل فوراً مخالفت میں تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں جملہ لکھا ہے کہ لوگ کعبے کے دشمن ہو جاتے، اس کو کبھی انہوں نے اپنے لیے وجہ افتخار بنائے نہیں، اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا۔ اب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن میں نام کیوں نہیں ہے حضرت علی کا، تو آنے میں تو کوئی قباحت نہیں تھی، کیا ہو جاتا؟ بالکل، لیکن لوگ قرآن کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اشارے تو کافی کبھی ہیں کبھی مومن کے اللہ نے جو ہے وہ ان کے نام اور ان کی بعض فضیلتوں کو پردے میں رکھ کے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ذکر نہیں کیا، پردے میں رکھ کر جو ہے وہ اپنی بہت سی توحید کے معاملات کی حفاظت کی ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا، پھر یہ کہ میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ یہ اختلاف تو رہا ہے زمانے میں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، بالکل،
اور اس پر اہل سنت نے بہت کام کیا ہے، ان کے دلائل جمع کیے ہیں کعبے میں آنے کے، اور شیعوں کی طرف سے بھی بہت کام ہوا۔ مولانا آقا مہدی نے علی اور کعبہ کتاب لکھی، اور نقن صاحب نے بھی مولود کعبہ کے نام سے کتاب لکھی، اس میں سارے حوالے جمع ہوئے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی جو نظام الدین اولیاء کے جی گدی نشین تھے، بالکل، ان کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ اہل سنت تھے ظاہر ہے، اور امام حسن کی اولاد میں تھے۔ بالکل، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب آپ ان کی ذہانت دیکھیں، انہوں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث یا کوئی روایت کچھ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ علی پیدا بھی ہوئے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اتنی دشمنی ہے تو سبحان پہلے اللہ، تو یہ سبحان طے کرو کہ وہ مطلب آئے بھی ہیں یا نہیں آئے دنیا میں۔ ان کا نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو مذاق کر رہے ہیں آپ۔ ان کا اچھا چلو اگر کعبے میں نہیں آئے وہ تو کہیں تو آئے ہوں گے، ابو طالب کے گھر میں، رسول کے گھر میں، یا مکے کے کسی گھر میں کہیں تو آئے ہوں گے۔ ان کا ہاں ظاہر ہے، اب جب کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو کہیں تو پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ وہ مقام بتا دیں ہمیں، کہاں ان کی ولادت ہوئی۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی بتانے کی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اگر ہم بتا بھی دیں کہ حضرت علی فلاں گھر میں پیدا ہوئے، آپ مان جائیں گے ہماری بات کہ وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ مان تو جائیں گے، لیکن اسے چھوڑ کے اسے کعبہ بنا لیں گے جو جگہ تم بتاؤ گے۔ کیا کہنا ہے۔ تو یہ بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے، حالانکہ وہ اہل سنت تھے لیکن انہوں نے دفاع کیا حضرت علی کا۔ تو خانہ کعبہ میں نہ پہلے کوئی آیا تھا اور نہ بعد میں کسی کی ضرورت ہوئی، یہ فضیلت مخصوص ہے حضرت علی سے۔ اور اس رات کہتے یہ ہیں کہ کعبے کی جو چابی جس کے پاس ہوتی تھی، جو ایک خاص قبیلہ تھا، تو وہ تالا بھی اس سے نہیں کھل رہا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں تو لوگوں نے بہت کوشش کی کہ تالے سے کھولیں اور کریں، لیکن وہ تالا بھی جو ہے وہ نہیں کھل رہا تھا۔ کیونکہ وہ واقعے کو عمومی سے خصوصی بنانا، یہ خصوصی مشیت بنانا تھا۔ چاہتے تھے، نہیں وہ اللہ کا معاملہ تھا، وہ جب مشیت چاہے عزت باہر تھی۔ آئیں، وہ جب چاہے، اور 3 راتیں آپ نے گزاری، اور بیعت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں کم سے کم 1 رات گزاری جائے، بالکل، بیعت ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی کا قانون ہے کہ بیعت ہر وہ چیز کہلاتی ہے جو آپ پر سایہ کر دے یا آپ اس میں تھوڑا سا وقت گزار لیں، اب چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ خیمہ ہو، خیمہ بھی بیعت ہے، درخت بھی بیعت ہے، یا جو جانوروں کی کھالیں کھینچ کے اکثر لوگ اونٹ کے برابر میں وہ، تو وہ بھی بیعت ہے۔ تو بیعت کے لیے پتھر کی اینٹیں ہونا یا یہ ضروری نہیں ہے، قیام کی جگہ، قیام کی جگہ ہونی چاہیے۔ تو کعبے میں 3 رات قیام کر کے جو ہے اس کے بیت اللہ ہونے کی سند فاطمہ بنت اسد نے فراہم کی۔ اور جب آپ باہر تشریف لائیں تو پیغمبر اکرم آپ کو لینے کے لیے آئے، جبکہ پروٹوکول یہ ہے کہ رسول کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے، بے شک لوگ آتے ہیں رسول کی طرف، رسالت کی لیکن طرف۔ آپ آئے۔ اور قمر جلالوی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو، کیا کہنا ہے۔ علی کو ہاتھوں پہ لے کر وفا کا عہد کرو، حلف اٹھاؤ محمد پیغمبری کے لیے۔ کیا کہنا ہے۔ یعنی اعلان بعثت بھی نہیں ہوا جب تک حضرت علی نہ آئے، انتظار تھا کہ یہ آ جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، اس کے بعد اعلان بعثت ہو۔ اچھا، یہاں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا اگر آپ کہیں تو، جناب بسم اللہ۔ کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے رسول، اور وہاں پہ، تو یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس سال سے نہیں تھا، یہ غار حرا میں نزول وحی کے سال میں جانا شروع نہیں ہوئے ہیں، پہلے سے جا رہے تھے۔ اچھا، جو پوشیدہ عبادتیں تھیں، ذکر الہی تھا، وہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا، کہ جس سال حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے اسی سال سے رسول غار حرا میں جانا شروع ہوئے، کیا کہنا۔ یہ ابتدا اس سال سے ہوئی ہے۔ تو یعنی ایک واقعے سے کئی واقعات مربوط ہیں۔ بے شک۔ اور جو صاحب کا آپ نے شعر سنا ہوگا کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ایک محب شاعر نے کیا خوب کہا کہ کعبہ گھر علی کا، قبلہ مسلمان کا ہے، واہ جانتی ہے یہ امت، مانتی بہت کم ہے۔ واہ۔ اقبال نے کہا یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر وائز نے، کہ خود حرم ہے
चिराग हरम का परवाना। क्या कहना, अब इसमें कई नाम नहीं है हज़रत अली का, क्या कहना। लेकिन आप देखें अपनी बात पूरी कर दी कि जो हरम का तो तुम तवाफ़ कर रहे हो, लेकिन एक चिराग जो हरम के अंदर जला है उसका तवाफ़ तो खुद खाना काबा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर पे लब कुशा है तो मुश्किल कुशा अली, मिंबर पे लब कुशा है तो मुश्किल कुशा अली। इस झेल में गुफ्तगू में अब जब जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात की विलादत हुई और जनाब अबी तालिब के घर में ये एक फर्जंद आखिरी आए, और इस दरमियान में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पैगंबर की परवरिश की अपने घर में, और अमीरुल मोमिनीन की काबे में विलादत के बाद आंखें ना खोलना और पैगंबर का वहाँ पे आना और ये सब वाक़या होना, अब उसी पैटर्न पे जनाब मौला कायनात की उस घर में परवरिश होनी है। इस सिलसिले में आप ज़रा सा रोशनी डालिए कि वो एक क्या वाक़या हुआ और कैसे हुआ और ये सारी चीज़ें आगे कैसे बढ़ी। उसमें तो देखें बात ये कि कुदरत का इंतज़ाम था कि परवरिश रसूल के हाथ हो, और हज़रत अबू तालिब के घर में जो है वो अकील मौजूद हैं, जाफ़र मौजूद हैं, और इतने में अमीरुल मोमिनीन का आना 10-10 साल का फ़र्क है। बिल्कुल। तालिब जो है वो भी मौजूद थे, तालिब और रसूल की का साल विलादत एक ही है, तो इस लिहाज से जो है वो पैगंबर अकरम 30 साल के थे जब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए। बिल्कुल। और जब ये 10 साल के हुए तो रसूल 40 साल के हुए, और वही जो है वो नाजिल हुई। तो पहली मर्तबा आपने जब देखा रसूल के चेहरे को, ये भी एक मसलहत थी कि बच्चा जब आता है दुनिया में तो आँखें उसकी खुल जाती हैं। बिल्कुल। यानी ये वक्फा नहीं होता, प्रोसेस है, कुदरती अमल है। कुदरती अमल है, बच्चा आंखें खोल के देखता है। इसको मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन करार दे दिया था। जी बिल्कुल, हाँ, अगर ना रोए या आंखें ना खोले तो ये फिर तंदुरुस्ती तो अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो उन्होंने आते ही पहली नज़र रसूल पे डाली, इसलिए कि अतराफ़ में बुत थे। आपने पहली नज़र वहाँ डाली कि सिवाय रसूल के कहीं और नज़र ही ना जाए। हमारे यहाँ बच्चों को पहली ग़िज़ा घुट्टी दी जाती है, और घुट्टी में हर वो चीज़ शामिल की जाती है जो बच्चे के लिए ज़िंदगी भर काम आए, जिसके असरात मुरतब हों उसके वजूद के ऊपर। तो पहली घुट्टी लुआब रसूल और पहली नज़र चेहरा रसूल, और जैसी लुआब रसूल आपने जो है वो पिया तो फ़ौरन कहा, कलाम किया आपने रसूल से और कहा कि कहिए कि मैं तौरात सुनाऊँ आपको या इंजील सुनेंगे। ये वो फजीलत है कि जो अहले सुन्नत ने पहले लिखी है। और सूरह मोमिनून की वो आयत आपने पढ़ी, जो ज़ाहिर है कि अभी तो रिसालत भी नहीं है, लेकिन सूरह मोमिनून की आयत पढ़ रहे हैं आप, और बता रहे हैं कि कुरान नाजिल नहीं हुआ मगर मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरह हज़रत ईसा तो कुरान आगोश मादर में जो है। तो ये हज़रत अली मज़हरुल अजाइब ऐसे ही नहीं है, इसको आप समझें, गौर करें तो फिर पता चलेगा कि इब्तिदा हर शय मज़हरुल अजाइब, बेशक उनका आना, उनकी गुफ्तगू, उनकी अदा, एक लम्हा मज़हरुल अजाइब। बेशक। और फिर वो वाक़या मशहूर है कि अरब में ये था कि जब किसी घर में विलादत होती थी तो चूँकि शक व शुबात में बहुत रहते थे कि भाई ये बेटा फला का है नहीं है, क्या है मामला, तो वो उन्होंने एक सांप पाला हुआ था, और वो सांप जो है वो अपनी बात जुम्बिशों से और अपने उससे बताता था कि ये बच्चा जो है वो हलाल ज़्यादा है या नहीं है। तो चूँकि वो ये बताता था तो मैयार वलद उसका नाम रखा हुआ था, वल्दियत का मैयार बताया करता था। कहते ये हैं कि वही सांप जो है वो अबू जहल ने आपके झूले की तरफ फेंक दिया था ताकि हज़रत अबू तालिब को दागदार किया जा सके या कोई ऐसी ऐब तलाश किया जाए। शरारत की तो जब कुछ देर बाद आए तो पता चला कि जनाब वो कल्ला असजर जो है वो चीर के उन्होंने उसके टुकड़े करके झूले के चारों तरफ फेंक दिए थे। तो जब फातिमा बिन्त असद ने देखा तो हैदर कहा, उस वक्त हैदर कहा कि पारा पारा उन्होंने जो है वो, और पैगंबर मुस्कुराए तो उन्होंने आकर कहा कि भाई अब सांपों से विलादत का मैयार पता नहीं चलेंगे, अब मोहब्बत अली बताएगी कि विलादत का मैयार क्या है। मुहिब होना जो है वो शरफ अंसाब में शामिल है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। अली नाम रखा गया, इसके ऊपर कुछ
دیکھیں وہ تو حدیث قدسی میں ہے کہ بھائی میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہے، تو اپنے نام سے اپنا نام مشتق کیا. پنجتن کے نام مشتق ہیں اللہ کے ناموں سے، محمود محمد، فاطر فاطمہ، اور محسن حسن، احسان قدیم حسین، اور اعلیٰ سے علی ہے. لیکن خود علی مشتق تو ہے لیکن نام بھی ہے، یعنی اللہ کا نام محمد نہیں ہے لیکن علی ہے. بے شک علی وہ بھی ہے، علی العظیم ہے، اور یہ بھی. اور آپ سے پہلے یہ نام کسی کا کبھی نہیں تھا، عرب میں رکھا نہیں گیا. کسی کا نام نہیں تھا. میں یہاں بچوں کے لیے ایک بات کہوں گا کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس میں فاعل بھی ہوتے ہیں ہم، اور اس میں فعل بھی بن جاتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی خود فعل بھی ہوتے ہیں اور فعل کرنے والے بھی ہوتے ہیں. علی جو نام ہے وہ اس میں فاعل بھی ہے اور اس میں فعل بھی ہے. سبحان اللہ. علی یعنی بلند، لیکن جب اس میں فاعل بنے گا تو بلند کرنے والا. کیا کہنا. یہ دونوں خصوصیتیں اس نام میں موجود ہیں کہ اس میں فاعل کے طور پہ بھی آتا ہے، تو جو اس در سے وابستہ ہو جائے اسے بلندی عطا کر دیتے ہیں. بے شک بے شک. کیا کہنا ہے. یہ سبحان خصوصیت اس نام کی ہے. اللہ. اس بلندی کے حوالے سے آپ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، مولا کائنات. یہ کسی اور کا لقب نہیں ہے تمام معصومین میں، ائمہ میں. جی بالکل. اس کے حوالے سے یہ کچھ چھٹے بتائیے. امام کی حدیث موجود ہے اور باقی ائمہ کی بھی ہے کہ علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا حرام ہے. حتیٰ کہ ایک دن کسی امام کو کہا گیا تو آپ نے منع فرمایا کہ یقیناً سب کے سب محمد ہیں، سب وارث ہیں، رسول کے امام ہیں، لیکن امیر المومنین کا جو اختصاص ہے وہ آپ کی ذات سے مخصوص ہے. اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ ایک بہت مفصل موضوع ہے، لیکن میں اس کو یوں سمجھاؤں گا کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں یہ اس کی بنیاد امیر المومنین ہے. بالکل. اور غدیر میں جو اعلان ہوا تو یہ امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے وہاں سے، بے شک. کہ غدیر میں جو مولا بنائے گئے یہ بنیاد امیر المومنین کے قائم ہو گئی، بنیاد رہے، پہچان. اچھا دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس لفظ کو بنی امیہ اور بنی عباس نے اپنے لیے استعمال کیا. جو خلیفہ بنتا تھا وہ امیر المومنین ہو جاتا تھا. تو امام کا یہ کہنا ہے کہ صرف علی کے لیے ہے، تو یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خلافت جو ہے وہ بس علی ہی کے گھر میں ہے، کسی اور کو امیر المومنین ہونے کا یہ حق نہیں ہے. شہادت کی گواہی میں ان کے یہ امیر المومنین کا لفظ شامل کیا گیا. شامل کیا گیا. یہ شامل کیا گیا ہے. علامہ صاحب گفتگو بلندی کی طرف جا رہی ہے. حضرت علی بن ابی طالب کو ایک بڑی بلندی ہے کہ حاصل ہوئی کہ وہ جب پیدا ہوئے تو وہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت تھے، اور ان کی ولادت ان بتوں کے خلاف ایک اعلان ثابت ہوئی. مگر پریکٹیکلی یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اسلام آنے کے بعد جب وہ بت گرانے کا ایک واقعہ ہوا تو پیغمبر نے حضرت علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا اور ان سے وہ بت گروائے اور وہ اصنام توڑے گئے، اصنام شکنی ہوئی. یہ پیغمبر خود بھی یہ کام کر سکتے تھے. تو اس بارے میں کوئی خاص روایت یا کوئی خاص زاویہ ہے تو ہمارے سامعین اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے. وہ جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں دوش رسالت پہ معراج ہوئی امیر المومنین کو. آپ کا ایک لقب ہے کاسر اسنام، بتوں کو توڑنے والا، شکستہ کرنے والا. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر عدالت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہی توڑے گا جس نے خود بت پرستی نہ کی ہو. کیا کہنا. پورے عرب میں اس وقت سوائے اس گھرانے کے کوئی تھا ہی نہیں جس نے بت پرستی نہ کی ہو، تو سوائے ان کے کسی اور سے بت توڑوانا تو عدل کے خلاف تھا. یقیناً. لہٰذا کرم اللہ جو کہا جاتا ہے اللہ اس کی وجہ وجہ بھی یہی ہے کہ کسی بت کے آگے کبھی سجدہ نہیں کیا. تو ان سے بت توڑوا کے جو ہے وہ رسول نے عدل کیا. کیا کہنا. تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے جو 40 سال وہ بت پرستی کرتا رہا وہ آپ کو نظر نہیں آئی اور آج آپ بت توڑوا رہے ہیں. تو ایسے شفاف اور پاکیزہ انسان کو اپنے دوش پہ چڑھایا کہ جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، تاکہ رسالت کا عمل بھی محفوظ رہے، اس پہ بھی حرف نہ آنے پائے اور عدالت الہی بھی محفوظ رہے. دوسری بات یہ کہ پیغمبر نے بتایا کہ بار امامت اور بار رسالت میں فرق کیا ہے. سبحان اللہ.
کہ پہلے دیکھیں نا، اس بات کو سمجھیں کہ پہلے رسول امیر المومنین کے دوش پہ سوار ہوئے، اور جو باریک فرق ہے اگر آپ ہارون اور موسیٰ والی حدیث کو دیکھیں، یقین اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ بالکل اس لیے رسول افضل ہیں کائنات میں سب سے، ان کے بعد حضرت علی ہیں۔ اب اس میں جو فرق ہے وہ اس فرق میں سے ایک فرق رسالت کا ہے۔ بالکل، تو اپنے آپ کو دوش پہ چڑھا کے اس فرق کو پہلے واضح کیا کہ بھائی رسالت اگر علی کے پاس ہوتی تو علی مجھے اپنے دوش پہ اٹھا لیتے، تو گویا ختم نبوت کو محفوظ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم رسالت کا اعلان کیا کہ بھائی میں آخری رسول ہوں، اور جو علی کو رسول کہنا چاہے گا وہ باطل ہے، وہ غلطی پر ہے۔ ہاں امامت ہے، بے شک، تو اپنے دوش پہ جگہ دی، اور جو ہے وہ اب اس میں کتنی عجیب بات ہے کہ کسی عرب شاعر نے امام شافعی سے بھی منسوب ہے یہ شعر، اور شاید کسی اور کا بھی ہو، لیکن امام شافعی سے منسوب ہے اور سوائے کے محرقہ میں موجود ہے کہ علی نے وہاں قدم رکھے جہاں معراج میں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ کہ ایک فضیلت کا پہلو تلاش کیا گیا، اور جو ہے اس میں میر انیس علی اللہ مقامہ نے اسی شعر کے انداز کو اس طرح سمیٹا کہ اس دن کے شرف کہ شب معراج سے کم تھے، سر تو عرش پہ تھا، دوش محمد پہ قدم تھے۔ سامعین، پروگرام کے پہلے حصے کو یہاں پہ روکتے ہیں، اس سلسلے کی دوسری کڑی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے، منبر پہ لب کشا ہے تو مشکل کشا علی، قرآن کو بولتے نہیں دیکھا تو دیکھیے،